معراج ایک ایسا معجزہ ہے جو عالم خلق سے بھی ماورا اور عالم امر سے بھی ماورا، عالم مکان سے بھی اوپر اور عالم لا مکان سے بھی اوپر صادر ہوا، اور ایک اینڈ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور دوسرے اینڈ پر خود رب ذوالجلال ہے۔ اور اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیش ہونا اور اللہ کا دیدار کرنا اور اللہ کے کلام کو سننا اور اپنا ہدیہ اور نیاز پیش کرنا اور اللہ سے تحفہ وصول کر کے لانا، یہ معجزہ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب یہ معجزہ چونکہ سب سے بڑا ہے تو اس میں جو تحفہ دیا گیا امت کے لیے وہ بھی تحائف میں سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اور جس بارگاہ میں گئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی سب سے بڑی بارگاہ ہے۔ باقی معجزات کا جب ذکر آتا ہے نا تو ان معجزات کے ذکر میں بیان میں جو فعل بھی منسوب ہوتا ہے تو یا وہ پیغمبر کی طرف یا جس چیز پر معجزہ واقع ہوا اس شے کی طرف، یا اس کا معجزے کا ذکر اس میں فعل ہوتا ہے نا، ایک ورب ہوتا ہے جب سینٹنس بنتا ہے، یا وہ فعل کا فاعل پیغمبر کو بنایا جاتا ہے، اب آپ سمجھ گئے، یا اس کا فاعل جس چیز پر واقع ہوا کبھی اس چیز کی طرف کر دیا جاتا ہے فعل۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کھا کے آئے ہو، میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے امر سے، سمجھ گیا کہ نہیں، میں پرندے بنا کے اڑاتا ہوں اللہ کے امر سے، تو میں کرتا ہوں، میں اڑاتا ہوں، تو یا اللہ پیغمبر کی طرف کرتا ہے یا اسی چیز کی طرف کرتا ہے جس کے ساتھ متعلق ہے۔ معراج کا معجزہ واحد معجزہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فعل کی نسبت مخلوق کی طرف کی ہی نہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی طرف بھی نہیں کی۔ یعنی اس معجزے کو، حضور علیہ السلام کے معجزے کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کوئی انگلی ہی نہ اٹھا سکے، فعل کی نسبت بھی نہیں کی آقا علیہ السلام کی طرف، کیونکہ بہت بڑی بات تھی جو عقلوں اور لوگوں کے فہم اور ادراک سے بالا تر تھی۔ معلوم تھا کہ انگلیاں اٹھیں گی، زبانیں کھلیں گی، تو جیسے کوئی اپنے محبوب کو کہتا ہے بھئی میرے محبوب تم تو اس طرف ہو جاؤ نا، میں ڈیل کر لوں گا ان سے، بچا لیتا ہے، بچا لیتا، کہتا ہے وہ ان کی چھوڑو بات، ان پر مت مجھ سے بات کرو، میں لے گیا، بتاؤ کیا تکلیف ہے تمہیں، مت کہو میرے محبوب نے کہ انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ میں گیا، فرما رہا ہے ادھر مت زبانیں کھولو، ہاتھ مت اٹھاؤ، انہوں نے کب کہا ہے کہ میں گیا، میرے محبوب آپ ادھر آ جائیں، میں ان سے ڈیل کرتا ہوں، ادھر چھپا لیا، آؤ، جس نے انکار کرنا میں لے گیا، اب جس نے چیلنج کرنا ہے وہ مجھے کرے۔ یعنی اس معجزے کا ذکر اس انداز اور اس شان کے ساتھ کیا۔ اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی عظیم بارگاہ میں حاضری، تو جو اللہ پاک نے تحفہ دیا، صاف ظاہر ہے اس سے بڑا تحفہ عالم خلق و امر میں، کائنات میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ محبوب حقیقی اللہ وہ تحفہ دے اور ہمارے محبوب آقا علیہ السلام وہ تحفہ لے آئیں اور ہمیں دیں اور ہم اس کو قبول نہ کریں، تو بولیے ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ تھی نصیحت جو سمجھانا چاہتا۔ اللہ پاک وہ تحفہ اس بارگاہ سے بھیجے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تحفہ لے کر آئیں سب سے بڑے معجزے میں، اور امت کو عطا کریں اور ہم اس کو پریکٹیکلی ایکسیپٹ نہ کریں، اپنی لائف میں انفورس نہ کریں، تو اس سے بڑی بھی ناقدری کوئی ہوگی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سے بڑی کوئی بے وفائی ہوگی، اور اللہ کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ سو اس معراج کی رات، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ نماز کا تحفہ دیا۔ وہ تحفہ کیا دیا؟ نماز کا۔
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے واپس چلے تو مانگا باری تعالیٰ مجھے تو نے جو عطا کرنا تھا کر دیا، تو میں تو اپنی امت کے لیے خالی ہاتھ نہیں جاتا، میری امت کو بھی تو شریک کرنا ان عنایات میں۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو نعمت اللہ پاک حضور علیہ السلام پر فرماتے اس نعمت کا حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امت کو ملتا۔ کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی ہو اور اس کا حصہ امت کو نہ ملا ہو۔ اب میں صرف یہ نقطہ آپ کے ذہنوں میں اور دلوں میں ڈال دیتا ہوں، اس پر تفصیل میں نہیں جاتا، یہ پھر ایک الگ سبجیکٹ ہو جاتا ہے، ایک ایک چیز کو بیان کر کے پھر اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، مگر ذہن میں رکھ لیں کوئی ایک نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے آقا علیہ السلام کو دی اور اس کا حصہ امت کو نہ ملا ہو۔ سو اسی طرح جب معراج کی رات آقا علیہ السلام چلے تو وہی اصول ہوا کہ آقا علیہ السلام کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر بٹھایا اور ما زاغ البصر و ما طغی کی شان دی، چہرہ اپنا دیدار کروایا، یعنی جو لوگوں کو نصیب ہوگا قیامت کے دن جو ممکن ہوگا وہ آقا علیہ السلام کو اسی حیات مبارکہ میں عطا کر دیا۔ وَفَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور باتیں کی اور اپنا جلوہ کرایا اور باتیں کی، وہی فرمائی، دیدار کیا۔ تو یہ جو ساری نعمت عطا ہوئی تو چلے تو عرض کیا باری تعالیٰ یہ تو میرے لیے ہے سارا کچھ، یہ تو سارا کچھ تو نے میرا دامن بھر دیا، تو میری امت کے لیے بھی تو کچھ دے نا۔ اس نے کہا پھر محبوب چونکہ آپ کو سب سے بڑی چیز دی ہے اس رات اپنا دیدار، جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ جب پلٹے تو رستے میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا تھا، وہ بار بار واپس جانے کے لیے چن کے 313 رسول ہیں اور 5 اولو العزم ہیں اور ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ان سب کو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کو چن کے کھڑا کیا تھا بار بار، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے فرمایا محبوب یہ جو میرا دیدار کر کے اور مجھ سے مل کے جا رہے ہو، اس کی قدر اور اہمیت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ اس کی قدر اور اہمیت تو موسیٰ ہی جانتا ہے نا، جس نے مجھ سے مانگا تھا میرا دیدار، تو میں نے کہا تھا کہ لن ترانی، تو نہیں کر سکتا، اس نے پھر اصرار کیا تھا، میں نے کہا نہیں کر سکتا، پھر اصرار کیا تھا، میں نے کہا اچھا ایک تجلی پھینکتا ہوں طور پر، تو دیکھ لینا اگر وہ رہ گیا تو تم بھی کر لو گے، تو صرف تجلی کے اثر سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو میرا دیدار میری ذات کا کرنا اور ما زاغ البصر و ما طغی، آنکھ جھپکے بغیر تکتے رہنا، اس کی قدر و منزلت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام آج یہاں کھڑے ہو، دیکھو تمہیں فرمایا تھا تو نہیں کر سکتا، اور آج جو کر سکتا ہے آج اس کو تک لے، کرنے والے ہیں آج ان کو دیکھ لے کیسے کر کے آ رہے ہیں۔ تو نمازیں دیں، کیونکہ وہ تو ہر بات میں سے پھر ایک پورا مضمون نکل آتا ہے نا، تو میں نہیں میں ہر چیز سے بچ کے سیدھا اس بات پر لا رہا ہوں۔ تو 50 نمازیں دی، تحفہ دیا معراج کی رات امت کے لیے، اور وہ عنایت نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت تھی اللہ کو تکنا، ما زاغ البصر و ما طغی، اور اللہ سے باتیں کرنا اور اس کے قرب، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، نعمت یہ تھی معراج کی رات جو آقا علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ تو کوئی ایسی چیز ہی ضروری تھی تحفے میں دینا جو چیز اپنے دامن میں ان چیزوں کے اثرات سمیٹے ہوئے ہو، اسی نعمت کا حصہ دینا ہے نا۔ تو نعمت کیا ہے؟ ثم دنا ہے، فتدلی ہے، قاب قوسین ہے، او ادنا ہے،
خدا کا قرب ہے، خدا کے حضور کی حاضری ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے اور اس سے کلام کرنا ہے اور اس کی میٹھی میٹھی باتوں کو سننا ہے اور آپس میں مکالمہ ہے اور اس کو تکنا ہے، نعمت تو یہ تھی۔ تو اب اس میں سے حصہ دینا تھا امت کو، اس نعمت میں سے حصہ دینا تھا، تو کوئی ایسی چیز ہی دینا ضروری تھی جس چیز کے دامن میں یہ ساری جو نعمتیں ہیں اس کا حصہ شامل ہو۔ آپ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ سارے آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایسی چیز دینے کی ضرورت تھی جس میں یہ ساری چیزیں اکٹھی ایک پیکج میں آ جائیں اور اس کا حصہ، اس کی جھلک، ریفلیکشن اکٹھی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی چیز دیتا ہوں محبوب کہ جو کچھ آج رات تمہیں تمہاری شان کے لائق ملا ہے، اب اس میں سے ہر نعمت کا حصہ تمہاری امت کی حیثیت کے مطابق اس کے اندر سارا ڈال دیا ہے۔ اب جو اس نماز سے جتنا شغف پیدا کر لے اس پر یہ ساری کیفیتیں اتنی کھل جائیں گی۔ جو اس نماز سے جتنا شغف پیدا کرے گا اس پر وہ کیفیتیں اتنی ہی کھلیں گی، مگر یہ سارا کچھ سمیٹ کر اس نماز میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز میری امت کے مومنوں کی معراج ہے۔